اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی معزز سامعین، کل کے درس میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں قرآن کریم کا تعارف بیان ہوا۔ قرآن کریم کی روشنی میں آج کے درس میں انشاءاللہ حکمت نزول قرآن کریم کے متعلق گفتگو کریں گے کہ اللہ نے قرآن کریم کو کس مقاصد کے لیے نازل فرمایا، اور انہی مقاصد کو ہمارے اساتذہ کرام، علماء کرام تعبیر کرتے ہیں حکمت نزول قرآن کے ساتھ۔ اب لازمی باتیں، قرآن کریم کی اشاعت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قربان کیا، اپنے داندان مبارک قربان کیے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے قرآن کی اشاعت کے معاملے میں اپنے بال بچ کو قربان کیا۔ کیوں قربان کیا؟ کیا اس لیے کہ یہ قرآن ہم رسموں میں استعمال کریں؟ نہ، بلکہ اللہ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ان کے کچھ مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو جو نازل فرمایا ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، جیسے کہ سورۃ بقرہ دیکھیں آپ، دوسری نمبر آیات، سورۃ بقرہ دوسری نمبر آیات قرآن کریم کے اندر موجود۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، ان حروفوں کا تعلق حروف مقطعات کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کے اندر 3 قسم کے حروف ہیں، ایک کو حروف محکمات کہتے ہیں، دوسرے کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور تیسرے کو حروف متشابہات کہتے ہیں۔ حروف محکمات جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پورا قرآن جس کے معنی بھی معلوم ہیں اور مراد بھی معلوم ہو۔ حروف مقطعات ان حروفوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے معنی بھی معلوم نہ ہو، مراد بھی معلوم نہ ہو، جیسے کہ الف لام میم، صاد، یاسین، نون، قاف، ہا یا غین صاد، یہ جتنے بھی ہیں تقریباً 29 صورتوں کے ابتدا میں یہ حروف مقطعات موجود ہیں۔ اب جو بھی معنی، جو بھی مراد اللہ کے ہاں ہیں، ہمارا اس معنی پر ایمان بھی ہے اور ہم تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تیسری قسم ہے متشابہات، معنی تو معلوم ہے، مراد معلوم نہیں، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب کیسا ہاتھ؟ ہمارے ہاتھوں جیسا؟ نہ۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، کیسا چہرہ؟ ہمارے چہروں کی طرح؟ نہ۔ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان اسی مناسب۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ جب حروف مقطعات ہیں تو یہی معنی کریں گے الف لام میم، اللہ بہتر جانتا ہے ان حروفوں کے معنی اور مراد کو، بس یہی معنی کافی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس کے اندر، نہیں ہے کوئی شک اس کے اندر۔ کیا مقصد؟ یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک نہیں۔ اب کیوں نازل فرمایا؟ وہ مقصد بیان ہو رہا ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت دینے والی ہیں متقیوں کو، رہنمائی کرنے والی ہیں متقیوں کو، ھدی للمتقین۔ اب اس میں اور بھی کئی معنی ہیں، انشاءاللہ جب شروع کریں گے تو بتائیں گے۔ تو قرآن کریم کے نازل ہونے کا ایک مقصد ہدایت، رہنمائی۔ اسی طرح سورۃ صاد دیکھیں آپ،
सूरत स्वाद 29 आयात 23वां पारा, आयात नंबर 29 23वां पारा देखे। वहाँ पर कुरान करीम के नुज़ूल के जो मकासद हैं उनमें से एक मकसद ये है कि अल्लाह करीम ने इस कुरान को जो नाजिल फरमाया इसलिए नाजिल फरमाया कि हम इनकी आयतों में गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ने हमें क्या फरमाया, किन कामों से हमें मना फरमाया, किन कामों के मुतालिक हमें करने का हुक्म दिया, ताकि जिन कामों से हमें मना किया उन कामों से हम मना हो जाए, जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों में हम आगे बढ़ जाएं। तो इसी सूरत के अंदर आयत नंबर 29 देखिए जरा, आयत 29, किताबुन अंज़लनाहु इलैका, किताबुन अज़ीमुश्शान किताब, अंज़लनाहु उतारा हमने इसको, इलैका आपकी तरफ, मुबारकुन बरकत वाली किताब, मुबारकुन बरकत वाली किताब। और यकीनन जहां जहां ये कुरान होगा वहां बरकत ही बरकत होगी। आप देखें इस मुख्तसर सी जगह को, इसकी बरकत का एक नमूना ये देखें कि आने से पहले साथियों ने कुरान उठाया था, नूरानी कायदा वगैरह उठाया था, ये इसकी बरकत है ना। हालांकि आपने कभी सोचा होगा कि ऐसी जगह पर कुरान और फिर साथी कुरान उठाए, कायदा उठाए, और ये बहुत फायदे वाली किताब है, जो भी करीब होगा फायदे से उनकी झोली भर दी जाएगी। तो इसलिए फरमाया किताबुन अंज़लनाहु, अज़ीमुश्शान किताब, अंज़लनाहु उतारा हमने इसको, इलैका आपकी तरफ, मुबारकुन बरकती किताब। किस लिए नाजिल फरमाया? लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि इसके आयतों के अंदर गौर व फिक्र करें। लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि इसके आयतों के अंदर गौर व फिक्र करें। एक मकसद तो ये हो गया कि इनके आयतों के अंदर गौर व फिक्र करना है, ये ना कि सिर्फ पढ़ना है। हाँ, ये भी जहन में रखें, मैं इस बात का मुनकर नहीं कि पढ़ने पर सवाब नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। कुरान एक ऐसी किताब है, पढ़ना तो अपनी जगह, इसके सुनने पर भी सवाब है, सुनना तो अपनी जगह, इसको देखने पर भी सवाब है, देखना तो अपनी जगह, इसको सिर्फ उठाने पर भी सवाब है। कुरान किताब ही ऐसी है, इस बात से कोई इनकार नहीं। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं भेजा कि आप सिर्फ फकत तिलावत करते रहें, ना ना, इस कुरान को समझना है। और समझोगे उस वक़्त कि जब आप आयतों के अंदर गौर व फिक्र करोगे कि इस आयत के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया, इस आयत के अंदर अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, इस आयत के अंदर अल्लाह ने हमें किस काम से मना किया, इस आयत के अंदर अल्लाह ने हमें किस काम के बारे में कहा। यही गौर व फिक्र है। तो इसलिए फरमाया ताकि इसके आयतों के अंदर गौर व फिक्र किया जाए। जब गौर व फिक्र होगा तो दूसरा मकसद वलियतज़क्करा, ताकि नसीहत हासिल करें उलुल अलबाब, अक्लमंद लोग, ताकि नसीहत हासिल करें। और यकीनन नसीहत उस वक़्त हासिल होगी कि जब गौर व फिक्र होगी। जब गौर व फिक्र ही नहीं तो नसीहत कहाँ से होगी? नसीहत कहाँ से होगी? लिहाजा नसीहत वही लोग हासिल कर सकते हैं जो कुरान की आयतों में तदब्बुर करे, गौर व फिक्र करे। जब गौर व फिक्र होगी तो उसके बाद नंबर आएगा नसीहत हासिल करने का। इसलिए यहां पर कुरान ने तरतीब भी इस लिहाज से रखी, लियद्दब्बरू आयाती, ताकि इसके आयतों के अंदर गौर व फिक्र करें, ताकि गौर व फिक्र करने के बाद जो साहिब अक्लमंद है वो इससे नसीहत हासिल करें। तो कुरान के 3 मकसद हो गए। नंबर 1 हिदायत, रहनुमाई। नंबर 2 कुरान की आयतों में गौर व फिक्र करना। नंबर 3 गौर व फिक्र करने के बाद इससे नसीहत हासिल करना। अब चौथा मकसद क्या है? सूरत इब्राहिम देखे जरा, अलिफ लाम रा, वही हुरूफ मुक़त्तिआत। किताबुन अंज़लनाहु, अज़ीमुश्शान किताब, अंज़लनाहु उतारा हमने इसको, इलैका आपकी तरफ। क्यों उतारा? लितुख़रिजन्नासा, ताकि निकाले आप तमाम लोगों को, मिनज़्ज़ुलुमात, शिर्क और गुनाहों के अंधेरे से, इलन्नूर, रोशनी की तरफ, रोशनी की तरफ। मिनज़्ज़ुलुमात, हाँ, लितुख़रिजन्नास। कुरान को अल्लाह ने क्यों नाजिल फरमाया? ताकि इसी कुरान के जरिए लोगों को निकाला जाए। कहां से निकाला जाए? मिनज़्ज़ुलुमात, अंधेरों से। लोग अंधेरों में पड़े हुए हैं, गुनाह का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, कुफर का अंधेरा, इसी तरह बिदआत का अंधेरा, रस्म रिवाजों का अंधेरा, इसी तरह बहुत सारे अंधेरे हैं। और फिर खुसूस पाकिस्तान के अंदर तो अंधेरे ही अंधेरा है।
ہاں اب ان اندھیروں سے کیسے نکلیں گے؟ الی النور، ہاں قرآن کے ذریعے نکلیں گے، قرآن کے ذریعے، قرآن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کتاب انزلناہ، یہ عظیم الشان کتاب، انزلناہ اتارا ہم نے اس کو الیکا آپ کی طرف۔ اللہ کیوں اتارا؟ لتخرج الناس تاکہ نکالے آپ تمام لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی توفیق کے ساتھ، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ طرف راستے کے، کس کا راستہ؟ العزیز زبردست ذات کا راستہ، الحمید جو تعریف کیا ہوا ہے اس ذات کے راستے کی طرف۔ تو یہ چوتھا مقصد ہو گیا۔ قرآن کو اللہ نے کیوں نازل فرمایا؟ ایک مقصد سورۃ بقرہ کے اندر، دوسری آیات ھدی للمتقین، ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ دوسرا مقصد سورۃ صاد کے اندر، لیدبروا آیاتی، تاکہ ان کے آیتوں کے اندر غور و فکر کی جائے، اور جب آیتوں کے اندر غور و فکر ہوگی تو پھر چوتھا مقصد آئے گا، ولیتذکر اولو الالباب، جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ نصیحت حاصل کریں گے۔ اور یہاں پر قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد اور فرمایا، لتخرج الناس من الظلمات، لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا ہے۔ کس طریقے سے نکالو گے؟ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے نکالنا ہے۔ اسی طرح ذرا سورۃ نساء دیکھیں، سورۃ نساء آیات نمبر 105 دیکھیں، انا انزلنا الیک الکتاب، یقیناً اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ۔ کیوں اتارا؟ لتحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں کے درمیان، بما اس طریقے پر، اراک اللہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو اللہ نے یہ کتاب جو بھیجی ہے نا فیصلے کے لیے بھیجی ہے۔ یہ صرف ختموں کی کتاب نہیں کہ کوئی کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے طلباء وغیرہ کو جمع کیا جائے، ہاں 2 3 پارے دیے جائے اور بس اصال ثواب نہ جی، یہ کتاب جو ہے یہ معمولی کتاب نہیں، یہ معمولی کتاب نہیں۔ اس کتاب کو جو مقصد ہے نا وہ صرف یہ نہیں کہ اب ختموں کے لیے خاص کر دو، یا اگر کہیں نئی جگہ پہ شفٹ ہونا ہے تو پہلے قرآن اور قرآن کے اوپر نمک کی خوبصورت سی تیلی رکھ دو، نہ بابا، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں، ان رسومات کے لیے اللہ نے قرآن نازل نہیں فرمایا، نہ ان رسومات کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ نے قرآن کو جو نازل فرمایا، لتحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو قرآن کے ذریعے فیصلہ ہونا چاہیے۔ آج آپ خود سوچیں، سب سے پہلے اپنی طرف اشارہ کروں گا، پھر اس کے بعد آپ خود اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھیں، ہم قرآن کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں یا جرگہ سسٹم پر؟ اور یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جرگہ سسٹم میں کیا ہوتا ہے، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، یقیناً اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ کیوں اتارا؟ لتحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اس طریقے پر، اراک اللہ جو طریقہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، جو طریقہ اللہ نے آپ کو سکھایا۔ تو گویا معلوم ہوا کہ قرآن کے نزول کا ایک مقصد فیصلہ کرانا ہے، قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے فیصلہ کروانا ہے۔ اسی طرح سورۃ نحل دیکھیں، 14واں پارہ آیات 102 دیکھیں ذرا، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہاں پر قرآن کے 3 مقاصد آ رہے ہیں نزول کے۔ نمبر 1، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ، تاکہ مضبوط ہو جائے ایمان والے۔ قرآن کے ذریعے مضبوطی ملتی ہے، اگر قرآن نہ ہو تو مضبوطی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ مسلمان ہوگا لیکن مضبوط نہیں۔ محرم میں کالا لباس ہوگا، گھر پہ کالا جھنڈا ہوگا۔ ماہ ربیع الاول میں دیگر یاروں کا جھنڈا ہوگا، بس جیسے جیسے موسم اسی مناسب اس کا لباس اور جھنڈا تبدیل ہوتا رہے گا۔ قرآن جس کے پاس ہوگا وہ مضبوط ہوگا، مضبوط، گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلے گا۔ جس طرح گرگٹ آپ نے دیکھا ہوگا رنگ بدلتا رہتا ہے، جس کے پاس قرآن نہیں ہوتا نا وہ رنگ بدلتا رہتا ہے، رنگ بدلتا۔ ہاں قرآن جس کے پاس ہوگا وہ ایک ہی رنگ میں ہوگا، اور وہ رنگ اللہ کے دین کا رنگ ہوگا، اللہ کے دین کے رنگ کے علاوہ اور کوئی رنگ وہ اپنے اوپر نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا، یاد رکھیں اللہ نے یہ قرآن جو بھیجا ہے نا، اور جبریل جو قرآن لے کر آئے ہیں، کس لیے لے کر آئے ہیں؟ ہاں ایک
مقصد لیثبت الذین، تاکہ مضبوط کریں ایمان والوں کو، مضبوط کریں ایمان والوں. اور یقیناً صحابہ اس لیے تو مضبوط تھے کہ ان کے پاس قرآن تھا، اور یقیناً انہوں نے جو نظام قائم کیا اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس نظام کے اندر قرآن کو ایک مقام حاصل تھا. اس لیے تو ہر طرف امن ہی امن، محبت ہی محبت. اور یقین جانیں اگر وہی مقام جو صحابہ نے قرآن کو دیا تھا آج ہم قرآن کو دے دیں تو یہ اپنا وہی اثر آج بھی دکھائے گا، لیکن ہم نے اس کو محدود کر دیا صرف تلاوت کے ساتھ، صرف ختموں کے ساتھ، صرف رواجوں کے ساتھ. اس لیے ہم اس کے اثر سے محروم ہو گئے. یقین جانیں اگر آج بھی ہم اس کو وہی مقام دیں گے جو اس کا حق ہے تو یہ اپنا وہی اثر دکھائے گا جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، صحابہ کرام کے دور میں. اور صحابہ جو مضبوط تھے اس کی وجہ بھی یہی تھی. اور آپ دیکھیں نا، بلال کو پتریلی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، اور ان کے جو آقا ہیں امیہ وہ کہہ رہے ہیں بلال توحید سے باز آؤ گے یا نہیں؟ بلال کی زبان پر ایک ہی آواز ہے، احد احد قل هو اللہ احد. رب کعبہ کی قسم آج توحید کے اندر جو مزہ آیا یہ مزہ کل نہیں تھا. اتنی مضبوط کیوں؟ قرآن کی بدولت. ان کے پاس قرآن تھا. آج ہم ذرا جو کمزور ہو گئے نا، اس کی وجہ بھی ہے آج مسلمان جو خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، تارک قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں. اور یاد رکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، علم کے لیے کوئی عمر نہیں، کوئی شرط نہیں. اگر کوئی کہے کہ جی میری عمر زیادہ ہے، یہ فلاں فلاں، یہ سارے بہانے ہیں. اگر علم کے لیے عمر کی شرط ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے انبیاء پر 40 سال کی عمر میں وحی نہیں نازل فرماتے. 40 سال کی عمر میں آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر وحی جو نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں. لہذا معلوم ہوا علم کے لیے عمر شرط نہیں، ہاں طلب اور تڑب شرط ہیں، محبت شرط ہیں. اگر طلب ہوگی، تڑب ہوگا اور محبت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنے علم قرآن، علم دین سے آپ کو نوازے گا. اور اگر یہ نہ ہو تو بس لگے رہو. لہذا آج ہی سے یہ پختہ ارادہ کر لو، 24 گھنٹے ہیں صبح سے لے کر شام تک. چلو بابا یہ جو دنیاوی معاملات، یہ ٹائم تو ہمارا فارغ ہوتا ہے، فارغ ٹائم ہوتا ہے. 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اللہ کے رضا کے لیے نکالے، آئیں بیٹھا کریں. جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ قرآن سیکھے، الحمدللہ سارے سکھانے والے موجود ہیں. قاعدہ نہیں پڑھا قاعدہ پڑھیں، بس آئے اللہ کے نام لے کر آگے آ جائے، بیٹھ جائیں. انشاءاللہ آپ صرف تڑپ لے کر آ جائیں، طلب لے کر آ جائیں، محبت لے کر آ جائے، اللہ قرآن خود ہی اٹھا کے آپ کے سینے میں ڈال دے گا. لیکن کچھ قدم تو آپ بھی اٹھائیں نا. یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا نے دروازے بند کر دیے، جو ظاہری اسباب تھے بند. اب یوسف علیہ السلام اگر پاؤں پہ پاؤں ڈالتا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا کہ جی کیا کروں، دروازے تو بند ہیں، اب کیا. لیکن یوسف نے کہا دروازے کھولنا میرا کام نہیں، میرا کام ہے قدم اٹھانا. میں قدم اٹھاؤں گا، دروازے کھولنا جس کا کام ہے وہ جانے، اس کا کام جانے. یوسف نے قدم اٹھایا اور اللہ نے دروازے کھول دیے. آپ قدم تو اٹھائیں، آگے تو آئیں. انشاءاللہ دیکھیں اللہ کیسے آپ کو قرآن سے نوازتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں اگر اسی دوران دنیا سے چلے بھی گئے ہو، یہی قرآن اللہ آپ کو آخرت میں جنت کے اندر حضرت ابراہیم سے کمپلیٹ کروائے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری، اس سے بڑھ کر اور کیا. قرآن کے طالب العلم کی حیثیت سے دنیا سے جا رہے ہو، قرآن کے طالب العلم کی حیثیت سے. اور یقیناً قرآن کا طالب العلم ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جو میرے قرآن کے طالب ہیں نا، قرآن کے طالب العلم، طلب کرنے والے، یہ جب قدم اٹھائے نا، ان کے قدم زمین پر نہیں ہونے چاہیے، ان کے قدم آپ کے پروں پر ہونے چاہیے. ہاں جیسے ہی قدم اٹھائیں آپ اپنے پر نیچے بچائیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. تو اس لیے فرمایا قرآن کے نازل کرنے کا ایک مقصد لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والے مضبوط ہو جائیں. اور مضبوطی قرآن کے اندر ہے. اگر قرآن نہیں ہوگا تو مضبوطی نہیں ہوگی، بلکہ گرگٹ کی طرح ہماری زندگی ہوگی. رنگ بدلتے رہیں گے، محرم میں ایک رنگ ہوگا، ربیع الاول میں کوئی اور رنگ ہوگا، اسی طرح دیگر مہینوں میں رنگ رنگ رنگ، کبھی رسموں میں، کبھی بدعات میں، کبھی رواجوں میں مبتلا ہوں گے. خدا را اپنے اوپر قرآن کا رنگ غالب کر دو.
جب قرآن کا رنگ آ جائے نا، دین کا رنگ آ جائے نا، رب کعبہ کی قسم، دین کے رنگ کے سامنے اور کوئی رنگ ٹک ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمت کریں، آپ کرو گے نا انشاءاللہ، ہمت کریں۔ تو اس لیے فرمایا، اور دوسرا مقصد وَهُدًى وَبُشْرَى، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور تیسرا مقصد وَبُشْرَى، خوشخبری ہیں ماننے والوں کے لیے، ہاں وَبُشْرَى خوشخبری ہے یا خوشخبری سنانے والا ہے، للمسلمین تابعداروں کے لیے، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ قرآن وَبُشْرَى ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو بھی قرآن کو مانے گا، قرآن پر ایمان ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا، اسی طرح رسول پر ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، ہاں تمام دین کے احکام کو ماننے والا ہوگا، تو یقیناً ان پر تکالیف آئے گی، مصائب آئیں گے، اور یقیناً یہی تکالیف، یہی مصائب ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ قرآن خوشخبری سنانے والا ہے، کس کو؟ مسلمانوں کو، جو ماننے والے ہیں ان کو خوشخبری سنانے والا ہے کہ دیکھیں آج آپ کو قرآن کی وجہ سے تانے مل رہے ہیں، آج آپ کو قرآن کے ماننے کی وجہ سے مار پٹ رہی ہیں، جگہ جگہ آپ کی بے عزتی ہو رہی ہیں، تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، مصائب آپ کو مل رہے ہیں، آپ ڈرے نہیں، یہ تو فانی دنیا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن ایک ایسی دنیا کی طرف جانا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہوگی، وہاں کی تکالیف اور مصائب بھی ہمیشہ۔ اس جہاں کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر لو، اللہ وہیں پر مقام دے گا آپ کو، وہیں پر مقام۔ تو یہ چند مختصر انداز میں نے بیان کر دیے۔ نمبر ایک، قرآن کریم اللہ نے جو نازل فرمایا ان مقاصد میں سے جسے علماء تعبیر کرتے ہیں حکمت نزول کے ساتھ، ایک مقصد ھدی للمتقین، دوسرا مقصد لیدبروا آیاتہ، تیسرا مقصد ولیتذکر اولو الالباب، اور چوتھا مقصد لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اور پانچواں مقصد لتحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان قرآن کے ذریعے فیصلے ہو، اور اسی طرح چھٹا، ساتواں، آٹھواں مقصد لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور اسی طرح یہ قرآن کے نازل کرنے کا ایک مقصد ڈرانا بھی ہے ان لوگوں کو جو نہ ماننے والے ہیں، ان کو ڈراتا ہے، قرآن ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے، دیگر اقوام کے واقعات سے۔ دیکھیں جی قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، کیا اللہ کے ان کے ساتھ کچھ ذاتیات تھے؟ نہ جی نہ، کوئی ذاتیات نہیں۔ اگر ذاتیات ہوتے تو اللہ انہیں پیدا کیوں فرماتا؟ اگر ذاتیات ہوتے تو اللہ ان کی طرف پیغمبر کیوں بھیجتا؟ اگر ذاتیات ہوتے تو اللہ ان کے رہنمائی کے لیے کتاب کیوں دیتا؟ لیکن ان کے اندر گناہ آ گئے، اور گناہ میں اس قدر وہ مس ہو گئے کہ اللہ کو بھول گئے۔ جب بھول گئے تو اللہ نے پیغمبر بھیجا، کتاب بھیجی، لیکن اس پیغمبر کی باتوں پر، اس پیغمبر پر یقین کرنے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے انہوں نے انکار کر دیا، کتاب کو ماننے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے اس سے بھی انکار کر دیا۔ اللہ نے اسی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، عذاب دے دیا۔ جب اللہ اسے عذاب دے، ان قوموں کو عذاب دے سکتا ہے، اگر آپ کے اندر بھی وہی خرابیاں آ جائے تو اللہ آپ کو چھوڑے گا کیا؟ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ کر